حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 34 پیسے مہنگا، نئی قیمت 334 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 27 پیسے اضافہ، نئی قیمت 395 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بانی پی ٹی آئی کو 2 روز میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم۔ 5 رکنی میڈیکل بورڈ بنانے کی ہدایت۔ میڈیکل بورڈ میں فزیشین، جنرل سرجن، آنکھوں کے ماہر، انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ اور کارڈیالوجسٹ شامل ہوں گے۔ عدالتی حکم کے مطابق بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک ہسپتال میں ہی رہیں گے۔ علاج اور سہولیات کے اخراجات بانی پی ٹی آئی یا ان کے اہل خانہ کی ذمہ داری ہوگی۔ حکومت کو بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ کے ہفتے میں 1 ملاقات اور بیٹوں سے ہفتے میں 2 بار ٹیلی فون پر بات کرانے کا حکم۔ ہسپتال میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات اور احاطے میں عوامی اجتماع نہ ہونے کی یقین دہانی کرانے کی بھی ہدایات، جبکہ طبی رپورٹس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر فراہم کردہ سہولیات فوری واپس لی جا سکتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے معائنے اور علاج کی مکمل طبی رپورٹس آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ گرفتاری سے اب تک علاج کی تفصیلات بھی پیش کرنے کی ہدایت۔ 3 ماہ کے دوران بانی پی ٹی آئی کی اہل خانہ اور وکلاء سے ملاقاتوں کی تفصیلات بھی طلب۔ بانی کے خلاف تمام مقدمات کی تمام تفصیلات فراہم کرنے کا حکم۔ توہین عدالت کیس میں تمام فریقین کو نوٹس جاری۔ آئندہ سماعت سے پہلے تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ فریقین کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت پہ پیش ہونے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت 16 سپٹمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ حکومت کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جیلوں میں بہت سے قیدی ہیں جن کو صحت کے مسائل ہیں، کیا سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا؟ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ ابہام کو دور کرنے کے لیے قانونی ٹیم نے مشاورت کی ہے۔ سزا یافتہ قیدیوں کو سرکاری ہسپتالوں میں علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق بورڈ فیصلہ کرتا ہے قیدی کا ہسپتال کے اندر یا باہر علاج کرنا ہے۔ تجویز ہے سپریم کورٹ سے عدالتی حکم میں مناسب تبدیلی کی درخواست کی جائے۔ عدالت کے کچھ نکات اسلام آباد اور جیل اتھارٹی سے متعلق ہے۔ حکم نامے کے دیگر نکات پر بھی مشاورت کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بہن نورین نیازی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ صحافی نے سوال کیا کیا آپ کی بانی سے ملاقات کرا دی گئی؟ نورین نیازی نے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نورین نیازی نے گاڑی میں ڈاکٹر عظمیٰ اور قاسم زمان کو ملاقات بارے بریفنگ دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بھی ملاقات کرا دی گئی۔ میاں بیوی کی ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ بشرا بی بی سے بیٹے موسیٰ مانیکا اور بھابھی مہرون نساء نے بھی ملاقات کی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران سے تمام تجارتی اور مالی معاملات معطل کر دیے۔ یو اے ای کی وزارت خارجہ کے مطابق فیصلہ علاقائی کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر کیا گیا۔ خطے کے ممالک میں تناؤ سے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایران نے میزائل داغے جانے سے متعلق یو اے ای کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ اسماعیل بقائی نے الزامات کے خلاف فالس فلیگ آپریشنز کا حوالہ دیا۔ وزارت دفاع نے ایران پر 2 بیلسٹک میزائل فائر کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکی صدر کی ایران سے مذاکرات نہ ہونے کی تصدیق۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ کوئی مذاکرات سکیجول نہیں۔ امریکی صدر نے پہلے پاسداران سے رابطے کا دعویٰ کیا تھا۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ بحری ناکہ بندی مؤثر ہے، آبنائے ہرمز کھلی اور آمد و رفت جاری ہے۔ پانی میں بچھائی گئی تمام بارودی سرنگوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی ناکہ بندی تک آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایران پر دباؤ بڑھانے سے امریکہ رعایتیں حاصل نہیں کر سکتا۔ مسخروں کی ٹیم کرشمے نہیں دکھا سکتی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کا بیان۔ باقی غالباف کا امریکہ سے پابندیاں ختم کرنے اور اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی کہتے ہیں امریکہ آبنائے ہرمز نہیں کھلوا سکتا۔ آبنائے ہرمز پر ملکیت کا دعویٰ امریکہ کو زیب نہیں دیتا۔ آبنائے ہرمز پر امریکی دعویٰ اور حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ کچھ خواب حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ واشنگٹن اور آبنائے ہرمز کے درمیان 7000 میل سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ خلیج فارس میں امریکہ کے بعد کے نئے نظام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
ایرانی قوم دباؤ کے سامنے نہیں جھکتی، کسی بیرونی طاقت کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتے، ہم اپنے مستقبل اور مقدر کا فیصلہ خود کرتے ہیں۔ نائب ایرانی وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا بیان، کہتے ہیں ایرانی قوم دھمکیوں کے مقابلے میں مزید مضبوطی سے کھڑی ہوتی ہے، اپنی خود مختاری اور حق خود ارادیت کے تحفظ کے لیے مزاحمت جاری رکھیں گے۔ ٹرمپ کا کینیڈین مصنوعات پر 50% نئے ٹیرف مؤخر کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا نے معاہدہ طے کر لیا ہے، جبکہ کینیڈین مصنوعات پر 50% نئے ٹیرف 3 روز کے لیے مؤخر کیے جا رہے ہیں۔ معاہدے کی دستاویزات کو حتمی شکل دینا باقی ہے۔ بائیڈن دور میں منسوخ کیا گیا کیسٹون ایکس ایل پائپ لائن منصوبہ دوبارہ بحال ہوگا، جبکہ کینیڈین مصنوعات پر آج سے 50% ٹیرف عائد ہونا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بندش کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارتی رجسٹرڈ طیارے پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے بھارت کے لیے 23 اپریل 2025 سے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم نے گوگل کے پاکستان آفس کا افتتاح کر دیا۔ گوگل کے نائب صدر ولسن ان کی ٹیم کا پاکستان آمد پر خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گوگل دنیا بھر میں معروف ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ گوگل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ گوگل پاکستان میں نوجوانوں اور ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ نائب صدر ولسن نے کہا کہ گوگل پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کا خواہاں ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ نئے صوبے پاکستان کی ضرورت۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کا کہنا ہے کہ بہاولپور اور ہزارہ صوبے آئینی طریقے سے قائم کیے جائیں۔ نئے صوبے بننے سے ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں عوامی رائے بن جائے وہاں صوبے بنا دینے چاہیے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں بہاولپور اور ہزارہ صوبوں کی مخالفت نہیں کریں گی۔ ڈاکٹر نگہت کی ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ بطور پروفیسر تقرری کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ نے درخواست ابتدائی مرحلے پر ہی ناقابل سماعت قرار دے دی۔ جسٹس عدنان الکریم میمن نے کہا صوبائی کابینہ کا فیصلہ پالیسی نوعیت کا ہے۔ بادی النظر میں کابینہ فیصلے میں کوئی دائرہ اختیار کا نقص یا بدنیتی نہیں ہے۔ صوبائی کابینہ نے عوامی مفاد، تعلیم اور تحقیق کی بہتری کے پیش نظر ڈاکٹر نگہت کی تقرری پر غور کی ہدایت کی۔ پالیسی فیصلوں یا تقرری میں واضح بدنیتی یا قانون کی خلاف ورزی تک مداخلت نہیں کر سکتے۔ درخواست آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت قابل سماعت نہیں ہے۔